انصاری کے گھر والوں نے مرجینا کے بغیر شاید جینا سیکھ لیا تھا یا پھر سیکھنا پڑا تھا۔ دونوں میں زیادہ فرق نہیں تھا کیونکہ وقت رینگ کر بھی ان کی کھلکھلاتی چڑیا کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ ابا آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ سجیلا تانبے کے گلاس میں پانی لیے اور دوسری ہتھیلی پر 2 گولیاں رکھے ان کے پاس آ گئی تھی۔ چند ہی دنوں میں فصل کی کٹائی ہونی تھی۔ انصاری زرلختہ کے ساتھ ٹاٹ کی بوریوں کی سلائی کر رہا تھا۔ ادھر دو بٹیا، پہلے پانی دو۔ اس نے پیشانی سے بہتا پسینہ بائیں ہاتھ کی آستین سے پونچھا۔ یہ لیں ابا۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گئی اور ہتھیلی آگے کر دی۔ انصاری نے بغیر کسی تکرار کے دونوں گولیاں کھا لیں۔ زرلختہ بھرائی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ شاید بیٹی کی یاد آج کچھ زیادہ ہی حملہ آور ہوئی تھی۔ سجیلا، اچھا کیا تم واپس آ گئی ہو۔ لہجہ جذباتی تھا۔ اماں مجھے تو آنا ہی تھا، میرا گھر یہی ہے، میرا شوہر بھی یہی ہے، تو میں اس حویلی میں کیا کرتی جب میرا اپنا سکون ہی یہاں ہو۔ وہ تمہاری اور زریاب کی آپس کی بات ہے، لیکن تم اس طرح کبھی کبھی مرجینا کی کمی پوری کر دیتی ہو۔ اس نے ناک پونچھی۔ ارے اماں آپ دعا کریں۔ وہ ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ میکائل صاحب بہت اچھے مرد ہیں، بھروسہ کریں ہماری گلئی ٹھیک ہوگی۔ تمہاری زبان پر شکر لگے، کاش وہ جلی ہمارے لیے اپنی جان داؤ پر نہ لگاتی۔ یہ یہاں کیا سوگ کا ماحول سجا رکھا ہے۔ زریاب آ کر سجیلا کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے ماں کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں، ہاتھ ہٹائیے۔ اس نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ کیوں؟ میرے ماں باپ کی محبت تمہیں نظر نہیں آتی؟ کسی نہ کسی بہانے ہمیں جلاتے ہی رہتے ہیں۔ وہ انصاری اور زرلختہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ ہمیں بھی دکھانا چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ چل بے شرم۔ زرلختہ نے چادر کا کونا منہ میں دبا لیا۔ وہ ان کا دھیان بٹانا چاہتا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ دیکھو تو اماں شرما رہی ہے۔ انصاری صاحب آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ آئیے نا اپنی لیلا کے گالوں کی لالی دیکھ لیجیے۔ زریاب، زرلختہ نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی تھی۔ سجیلا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اپنے کندھے پر رکھے اس کے بھاری بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میرا موڈ تو شوخا ہونے کو چاہ رہا ہے بیوی، تم کیا کہتی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ زرلختہ نے زور سے گلا کھنکھارا۔ اماں اپنی بیوی کے شکوے دور کرنے کے جتن کر رہا ہوں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میری یہ جلی بیوی تم دونوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ اماں آپ ہر بات اپنے بیٹے کو کیوں بتا دیتی ہیں؟ تیرا شوہر ہے، کرنے دے اسے اپنی محبت میں پاگل، تاکہ اگلی بار یہ تم سے 3 سال تو کیا 3 گھنٹے بھی دور نہ رہ پائے۔ وہ زریاب کو دیکھا تھا اور وہ آنکھ مارنے لگا تھا۔ زرلختہ نے معنی خیز مسکراہٹ سجیلا کو دکھائی تھی۔ آپ کے بیٹے کی آنکھ میں کچھ چلا گیا، اس لیے بار بار جھپکا رہا ہے۔ اس بار اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا جو اس کی کمر تک آ گیا تھا، مگر بدلے میں وہ اس کو اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ اے بے غیرت آدمی، تو شاید بھول رہا ہے یہ کل عام چپکا چپکی میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ زریاب ڈھیٹوں کی طرح صرف کہا لگا کر ہنس پڑا۔ چھوڑ تو مجھے، اپنے ماں باپ کا ہی خیال کر لو۔ زرلختہ اب اپنے کام میں اس طرح مصروف ہو گئی تھی جیسے نظر اٹھانا بھی گناہ ہو۔ اماں ہمیں ایسے ہی دیکھنا چاہتی ہیں اور ابا نے تو دیکھ ہی لیا، اب کیسا پردہ؟ اور میں تم سے دور کیوں رہوں؟ بیوی ہو میری، پیار کرنا میرا فرض ہے۔ اپنی زبان کو لگام تو دو۔ وہ مسلسل اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مجال تھی کہ وہ 1 انچ بھی دور ہوتا۔ بہو رانی تم بھی اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، زرلختہ نے کھنکھار کر کہا۔ میاں بیوی کے نجی معاملات دیکھتے ہوئے مزید ہم اپنی آنکھوں کو گنہگار نہیں کر سکتے۔ یہ بال حیا کے پردے میں سفید ہوئے ہیں۔ اماں آپ کا یہ بیٹا سب کے سامنے میرے ہاتھوں سے پٹنا چاہتا ہے۔ تم تو ہاتھ ہی مت لگاؤ، کب سے اس نے دبوچ رکھا ہے تو میں خود کو چھڑوا نہیں پا رہی، اور بڑی بڑی بلوا لو اسے۔ زریاب اب بس کر دو۔ وہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ، ورنہ کیا؟ پر آستار سا ہنسا تھا۔ آپ سب کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری؟ یہ کب ہوا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا؟ بیگم صاحبہ، ہر خوشخبری وہی نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی جلد ملنے والی ہے، بس کچھ دن اور۔ نثار، وہ اس کے سینے پر مکہ مارنے لگی۔ اماں جان، کچھ دن پہلے میں سردار سے ملنے گیا تھا، مرجینا کی خیریت پوچھنے۔ بیک وقت سب نے اگلا جملہ سننے کے لیے اپنی دھڑکنیں تھام لیں، اور گلئی سردار کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ میری بچی۔ زرلختہ نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاں ماں، سردار کہہ رہے تھے اگر میں چاہوں تو اس سے مل بھی سکتا ہوں اور اسے یہاں آنے سے بھی منع نہیں کریں گے۔ تو سچ کہہ رہے ہیں نا؟ انصاری بخیر سیدھے ہوئے جھکتے کمر کے ساتھ اس کے پاس آئے اور کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا یقین کریں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ انصاری کی آنکھ سے ایک آنسو ڈھلک گیا۔ میں نے کہا تھا نا اماں، میکائل بہت اچھے انسان ہیں۔ سجیلا نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ میری بچی کو آباد رکھے، میں یہی دعا دے سکتی ہوں۔ زرلختہ اسے گلے لگا بیٹھی۔ کسان کی ایک خوشی ہوتی ہے سال بھر بعد فصل کاٹنے اور اسے بکتے دیکھنے کی، مگر انصاری کو یوں لگا جیسے آج اگر پوری دنیا ہی اس کا کھیت بن جائے اور سنہری گندم کی ہر بالی کٹنے کو تیار کھڑی ہو، تبھی وہ خوشی اس مسرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو زریاب خان کے ایک جملے نے اس کے دل میں اگا دی تھی۔
یہ سردار تو ہماری روایتوں کو ایک ایک کر کے خاک میں ملا رہا ہے، ایک سردار نے طیش میں کہا۔ اگر وہ الیکشن نہیں لڑے گا تو ہمارے جوان آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کی گریبان چاک کر دیں گے۔ دوسرے عمر رسیدہ سردار نے پیش گوئی کی۔ اس بار ایسا کیا بدلا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا اس سردار کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھے ایک اور سردار نے اپنی ناسمجھی کا اظہار کیا۔ بدلا تو کچھ نہیں ہے، پہلے سردار نے جواب دیا۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، بدلا بہت کچھ ہے۔ ہمارے سرپنچ میں سرداروں کی پگڑیاں یوں نہیں اتاری جاتی جس طرح اس بنی میں آئی ہوئی عورت کے لیے اس نے ہمارے بھائیوں کو سرداری کے رتبے سے ہی محروم کر دیا۔ کیا یہ آپ سب کے لیے معمولی بات ہے؟ ایک پرجوش آواز مخالف سمت سے اٹھی۔ سرعام قتل بھی کبھی نہیں ہوئے اور کسی عورت کی ہمت نہیں تھی کہ وہ معزز حجرے میں یوں بے شرمی دکھائے جس کی بنیاد انصاری کی بیٹی نے رکھتی ہے۔ ایک نئے چہرے کی نئی زبان بھی بول اٹھی۔ اس سے پہلے ہم نے خود کو کبھی اس طرح بے بس محسوس نہیں کیا۔ گول دائرے میں بیٹھے ہر سردار نے اپنی اپنی رائے کی بوچھاڑ کر دی۔ میں اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ آپ سب اپنی طاقت استعمال کریں۔ آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ میں بطور پارٹی چیئرمین اس گاؤں کے لیے اچھا ہی سوچوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، یہاں کے کسانوں کے لیے ٹیوب ویلوں کی تعمیر کل سے شروع ہو جائے گی۔ میں کسانوں کو معاوضہ دے سکتا ہوں تاکہ وہ اپنی فصل کا 1/3 حصہ ہر سال آپ سرداروں کے گھروں تک پہنچانے کا ذمہ اٹھانے کو تیار ہو جائیں، مگر سردار کو سیاست میں آپ سب نے ہی اتارنا ہوگا۔ شہاب الدین میکائل کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے آج اس سایہ برگد کے درخت کے نیچے حجرہ بلایا تھا جس کی پیشکش پر سب کے سر ہل رہے تھے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے چیئرمین صاحب۔ چہمگوئیاں کرنے والوں میں سے ایک آواز بلند ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ شہاب الدین نے جاننا چاہا۔ یہ سردار صرف مردوں کی زبان سمجھنے والا نہیں رہا۔ میں ابھی بھی سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چیئرمین نے آگے جھکنے کا ارادہ کیا۔ اگلی بار وہ اسی شخص سے سفارش کروانے کا سوچ چکا تھا جو باروب لگ رہا تھا۔ سردار عورتوں کا بڑا حمایتی ہے۔ میری گھر والی نے خان بیگم سے سنا ہے کہ آج کل وہ صرف اپنی اس بنی میں آئی ہوئی عورت کی سنتا ہے۔ عورت کا نشہ بڑا جان لیوا مگر وفادار بھی ہوتا ہے۔ ہم سب چاہے اپنی پگڑیاں سردار کے قدموں میں رکھ دیں، تب بھی پلڑا برابر نہیں ہوگا اگر دوسری طرف سے اس کی عورت نے انکار کر دیا۔ آپ اس بنی والی سے بات کریں چیئرمین، مختصر یہ کہ انصاری کی بیٹی آپ کا کام سردار سے نکلوا سکتا ہے، باقی راستہ آپ خود نکالیں۔ سردار، آپ کو گھریلو باتیں یوں بھری پنچایت میں نہیں کرنی چاہیے، ایک سردار کھڑا ہو کر اعتراض کر چکا تھا۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے سردار؟ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم سب متاثر ہو رہے ہیں۔ کل میرا بیٹا میرے بھانجے سے لڑ رہا تھا کیونکہ اس نے سن رکھا ہے کہ سردار الیکشن نہیں لڑنا چاہتا۔ یہ سرداری نظام اتفاق قائم رکھنے کے لیے تو رکھا گیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں خانش پاک سے بات کرنی ہوگی۔ سرپنچ والے ایک دوسرے سے الجھ گئے تھے۔ بہت کم پگڑی والے میں سردار میکائل کے حق میں بول رہے تھے۔ چیئرمین نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے دماغ میں ایسی کوئی ترکیب نہیں تھی جس سے وہ اس کو قابو کر لیتا۔ وہ پیدل ہی اسے اونچے پل پر چلتا رہا جو سڑک کی طرف نکلتا تھا۔ اچانک ایک فراری آ کر اس کے قریب رکی، شیشہ نیچے ہوا، وہ وہی تھا۔ چیئرمین اس کے پاس جا پہنچا۔ کچھ ملا نہیں شہاب الدین صاحب؟ انداز میں تمسخر تھا، وہ مذاق بھی اڑا رہا تھا اور خود بھی مسکرا رہا تھا۔ تم نے اپنے ارد گرد پہرے بہت سخت کر رکھے ہیں، کوئی اس حد تک کو توڑ کر تمہاری ذات کی کمزوری تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اعتراف شکست، شرمندہ کر رہے ہیں آپ؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہاں خبر لگی ہے مجھے، لڑکے ووٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں مگر بے وقوف ہیں، نہیں؟ اور باتوں کا کیا ہے، وہ تو تا قیامت کرتے رہیں گے، لیکن اس بار کچھ دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو کیا دلچسپ لگا ہے؟ یہی کہ سردار اس بنی میں آئی عورت کی ہر بات آج کل مانتا ہے۔ اگر وہ کہہ دیں لڑنے کو تو تم انکار نہیں کرو گے۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ یہ یقیناً کسی کمظرف نے کہا ہوگا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اسے لگا وہ صفائی دے گا۔ پھر تم ایسا کرو، اسی کے ساتھ میری ایک ملاقات کروا دو۔ اگر وہ تجھے راضی رکھ سکتی ہے تو میں بذات خود اس کی منت کروں گا۔ چیئرمین صاحب، وہ برا مان گیا تھا۔ میکائل، بس خدا کے لیے مجھے اور مت نچا۔ منحوس گھڑی تھی جب مجھے علم ہوا کہ تم پاکستان آئے ہو، اور پھر بدقسمتی دیکھو، یہاں کے سردار بھی تم بن گئے ہو۔ چلیں چیئرمین، حویلی چلتے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا میں نے جبل حویلی کو اندر سے نہیں دیکھا۔ وہ دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تمہارے باپ کی عمر کا ہوں اور جس گھر پر تم اترا رہے ہو وہ میرے مرحوم دوست کا ہے۔ مجھے بھی آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تمہارے انداز مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ سر اس بات میں ہلا کر تصدیق کر دی اس کی اٹھتی گمان کی۔ آج جمعہ تھا۔ گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جہاں ظہر کی نماز سے عید کی طرح باجماعت ادا کی جاتی تھی۔ ضامن خان کی حویلی کی ایک ہی چھت تلے دو نفوس اپنی اپنی جائے نماز پر بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں منتہا بیٹھی تھی، اتنے دنوں بعد بستر سے اٹھی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا، ہونٹ سوجے ہوئے اور رنگت زرد۔ وہ اپنے خون کی گردش کو جمنے کی دعا کر رہی تھی۔
وہ دعا کر رہی تھی کہ خدا اسے صالحان کی یادوں سے رہائی دے دے، اور دوسری طرف وہ سجدے میں سر جھکائے بیٹھا تھا، اس رب ذوالجلال کے دربار میں مرجینا کے لیے نفرت کی التجا کر رہا تھا۔ سسکیوں کا ایک طوفان اس کے لبوں پر مچل رہا تھا۔ وہ غیر محرم ہے، اے خدا تو میرے دل کو یہ صبر عطا کیوں نہیں کرتا؟ عنبر صالحان کے لیے جو بے نام کیفیت میرے دل میں اترتی ہے اسے تو ہی تو ڈالتا ہے، یا تو اسے میرا مقدر بنا دے یا میرے اس دل کے ٹکڑے کر دے۔ یہ امید کی ہلکی سی کرن جو میرے اندر پل رہی ہے مجھے دن بدن زندہ لاش بنا رہی ہے۔ وہ بے خودی کے عالم میں تھا، کئی گرم آنسو تاڑی میں جذب ہو کر اس کی روح کو جلا رہے تھے۔ کیا ہو جاتا اللہ پاک اگر آپ وہ لڑکی میری جھولی میں ڈال دیتے؟ ایک ناسمجھ بچے کی طرح وہ شکوہ کر بیٹھا۔ اے اللہ اسے صبر ادا کر، میں جیسے اس کے لیے پل پل تڑپ رہی ہوں ویسے ہی وہ بھی کسی اور کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میں جانتی ہوں یک طرفہ محبت کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ ایک اپنی محبت کا غم سنایا جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ کر بھی سوچ کر بھی سہ نہیں پا رہی تھی۔ تو قادر مطلق ہے اللہ پاک، مگر آپ نے جان بوجھ کر ایسا چاہا، آپ نے مرجینا کو صالحان سے جدا کر دیا، اب تو آپ خوش ہوں گے۔ یا اللہ دیکھیے میں تڑپ تڑپ کر مر رہا ہوں، آپ کو علم تھا کہ وہ صفاک عورت میرے وجود میں کتنی گہری بسی ہوئی ہے، پھر بھی آپ نے جدائی کو میرا مقدر ٹھہرا دیا۔ وہ جائے نماز کے کونے کو مٹھیوں میں بھینچنے لگا۔ بے شک میں نے اسے بے انتہا چاہا ہے، مگر اگر میری دعا سے اسے مرجینا مل سکتی ہے تو اس کی جھولی میں اس کی محبت ڈال دیجیے۔ ایک طرف بے غرض محبت کی مہک تھی تو دوسری طرف ایک مفاد پرست انا کا زہر۔ میری بد دعا ہے مرجینا کہ تیری شادی کبھی کامیاب نہ ہو۔ اللہ، وہ چیخا اور اس کے لبوں سے اللہ کا نام کھینچ کر ایک تڑپ بن کر نکلا۔ اسے اتنا مجبور کر دے کہ وہ میری ہو جائے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تب بھی وہ میری آنکھوں کا وہی سرما رہے گی جو بصارت کو ٹھنڈک بخشتا ہے۔ اے اللہ اسے مجھے واپس لوٹا دے، وہ میری امانت ہے۔ اے رب میرے اندر صبر کی وہ کونپل مہکنے دے جو تناور درخت بن کر میری ذات کو ہر خطا سے محفوظ رکھے، چاہے وہ غیر محرم کی چاہت ہو یا آپ کے دربار میں آپ کے فیصلوں پر سوال اٹھانے کا گناہ۔ آپ نے میری دعائیں نہیں سنی تو میری بد دعا رد نہ کیجیے گا اللہ پاک۔ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مجھے میری بد دعا کی قبولیت چاہیے۔ وہ سرزمین پر ٹیک کر سجدے میں گر گیا اور یہاں آ کر ہر حد بھی ٹوٹ گئی۔ آسمان کی وسعتوں میں سلطان عرش اپنے دونوں بندوں کی پکار سن رہا تھا، مگر دونوں کے مناجات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک اس کی رضا میں اپنی رضا ڈھونڈ رہا تھا اور دوسرا اپنی مرضی کو اس کی رضا پر حاوی کرنے کی ضد میں تھا۔ رب ذوالجلال گستاخی معاف فرما دیجیے، مگر آپ کی اشرف المخلوقات اتنی سرکشی اور گستاخی سے آپ کو مخاطب کرنے کی جرت کیسے کر سکتی ہے؟ ایک نورانی وجود جس کے پروں سے تسبیح کے نغمے پھوٹ رہے تھے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کر گیا۔ وہ اذیت میں ہے اے مقرب فرشتے، میں اس کے دل کے تاروں میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ اور اس کی روح کے کربناک چیخوں سے واقف ہوں۔ وہ اس سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو کبھی اس کا مقدر تھا ہی نہیں۔ دوسرے فرشتے نے جس کی نظریں زمین کے ایک کونے پر جمی تھیں جہاں ایک لڑکی آنسوؤں سے بھیگا مسلح لیے سجدے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، نرم لہجے میں عرض کیا، اے رحمان و رحیم، یہ بندہ تو سراپا شکایت بنا ہوا ہے، مگر اس کا درد دیکھیے کہ آپ کے حضور اس کی یہ فریادیں گستاخی ہے۔ یہ فرشتہ کیسے کہہ سکتی اس طرح آپ کے اشرف المخلوق کے بارے میں؟ دوسرے فرشتے کو اپنے ساتھی فرشتے کے اعتراض پر اعتراض اٹھا تھا۔ اللہ مسکرا دیا تھا اور اس کی مسکراہٹ کی کرم دیکھو، زمین پر ایک صدی سے مرجھایا ہوا پودا اچانک ہرا ہو گیا۔ ایک بانجھ ماہ کی گود میں امید کی کرن جاگے، پرندوں نے خوشی میں گیت چھیڑ دیے، جنت کی ٹھنڈک میں حلاوت بھر گئی۔ ایک کراہتے ہوئے بیمار کے جسم سے درد کا بوجھ ہٹ گیا اور موت کے جھانکنے میں مبتلا ایک روح کو سکون نصیب ہوا۔ میں دیکھ رہا ہوں، رب کائنات نے فرمایا، آواز میں ایک ایسی شفقت کے ساتھ جیسے ماں اپنی پیاسی اولاد کو دیکھ رہی ہو۔ وہ میری رحمت کی پناہ مانگ رہی ہے۔ دنیا نے اس کے راستے بند کر دیے ہیں، مگر وہ میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ میرے لیے گوارا نہیں کہ میں اپنے اس ٹوٹے ہوئے بندے کو خالی لوٹا دوں۔ تو کیا آپ اس کی تڑپ کو قبول فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ فرشتوں کی کتاروں میں تجسس پڑ گیا۔ جو دعویٰ میری یہ بندی کر رہی ہے وہ میری نظر میں بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ ایسا کیا دعویٰ ہے سلطان عرش؟ کیا ہمیں جاننے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے؟ عشق انسانی جذبات کا وہ نکھرا ہوا اور کٹھن مرحلہ ہے جہاں اپنی ذات کو مٹانا پڑتا ہے۔ اگر محبوب مل جائے تو بندہ میرا احسان مند بن جاتا ہے، مگر جب وہ نہیں ملتا تب بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھے اپنا بنانے کی تمنا کرتا ہے، اور یہ میری پہچان کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ اے پروردگار، آپ نے احسان کر کے ان کو تخلیق کیا، پھر بھی ایک دوسرے کے نہ ملنے پر یہ سب کچھ بھلا کر آپ سے شکوے کیوں کرتے ہیں؟ کیا انہیں آپ کی ذات کافی نہیں؟ ایک اور فرشتہ پکار اٹھا، اے فرشتے، میں نے انسان کو تخلیق کرتے وقت اسے بھولنے کا تحفہ بھی دیا ہے۔ اگر یہ زخموں کو بھول نہ سکتا
اگر یہ پرانے تعلقات کے بوجھ تلے دبا رہتا تو زمین پر زندگی کا پہیہ رک جاتا، مگر کبھی کبھی یہ میرے احسانات بھول جاتا ہے۔ لیکن تم گواہ رہنا، جب بھی یہ میرے حضور سر جھکاتا ہے میں اس کے تمام شکووں کو ایک لمحے میں مٹا کر اسے اپنا لیتا ہوں۔ رب ذوالجلال کی آواز کائنات کے ذرے ذرے میں گونج اٹھی تھی اور آسمانوں کی وسعتوں میں ایک سناٹا چھا گیا، اور پھر تمام فرشتے جو ابھی تک سوال کر رہے تھے عرش عظیم کے سامنے سر مسجود ہو گئے۔ اس دن فرشتوں نے جان لیا کہ اللہ کی محبت کا معیار انسان کے اعمال سے زیادہ اس کی عاجزی اور تڑپ پر منحصر ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ایک ناشکر انسان کی نافرمانیوں کے باوجود اس کا دفاع اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، کیونکہ ہر سرکشی کے باوجود انسان اس کی تخلیق کا شاہکار، اس کی اشرف المخلوق ہی رہتا ہے۔ آپ کب سے لگی ہیں؟ جائیے اپنی بیگم صاحبہ کو بلا کر لائیے۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی میکائل نے ایک زنانہ ملازمہ کو حویلی میں بلا لیا تھا۔ شہاب الدین صاحب، مجھے اپنے بہو سے ملنا ہے، جائیے سردارنی کو بلا لائیے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ دوبارہ ملازمہ سے مخاطب ہوئے۔ دوپہر کا کھانا کھایا جا چکا تھا جبکہ قہوے کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ آج چیئرمین ایک بار پھر میکائل کو قائل کرنے کے لیے حویلی آئے تھے۔ چاہے جو بھی ہو جائے، اس اڑیل سردار کو اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑوانے کے لیے انہیں ایڑی چوٹی کا زور ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ وہ میکائل کو اپنی پارٹی کے امیدوار کے طور پر کھڑا کر کے ہی دم لے گا، یہی اس کا نعرہ تھا۔ آپ میرا ضبط آزما رہے ہیں۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں اور وجہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا۔ پھر میری قوت برداشت کا اندازہ بھی لگا لو میکائل، یہ تیسری بار ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، تو آپ کسی اور کو کھڑا کر دیجئے۔ آپ کے گاؤں والے آپ کو چھوڑیں گے نہیں سردار۔ چیئرمین طنزیہ ہنسے اور اس ہنسی میں ایک دھمکی بھی پوشیدہ تھی۔ میں اپنا خیال رکھنا جانتا ہوں اور ابھی اتنا جگری مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو میرا جینا حرام کر دے۔ گاؤں میں فساد ہو جائے گا، میں اسے سلجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں تمہارا انکار نہیں سننے والا۔ مجھے اقتدار میں تم ہی چاہیے، اور تمہارے پردیس سے واپس آنے کے بعد میرے بہت سے وہ منصوبے پھر سر اٹھا رہے ہیں جو تم ادھورے چھوڑ گئے تھے۔ ملازمہ شاید اسے اطلاع دے چکی تھی۔ وہ سامنے سے آتے دکھائی دی، چند قدم کے فاصلے پر آ کر وہ لمحے بھر کو رک گئی۔ میکائل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حسب معمول اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ لیا تھا۔ شہاب الدین صاحب، آپ کو انہیں زحمت نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ دان پھینچتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کیونکہ وہ ان کے قریب آ چکی تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ اس نے میکائل سے پوچھا تھا۔ میکائل کو کھڑا دیکھ کر شہاب الدین بھی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ معاف کیجیے، آپ کو زحمت دینی پڑی۔ یہ شہاب الدین چچا ہیں، میرے ابا کے بہت قریبی دوست اور میرے لیے بھی بے حد قابل احترام۔ یہ آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ اس نے سلام کیا اور ہلکی سے جنبش کے ساتھ سر جھکا دیا۔ سدا سہاگن رہو۔ شہاب الدین اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگے۔ آئیے نا، ہمارے پاس بیٹھیں۔ میری نہ بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹی، ورنہ انہیں بھی ضرور ساتھ لاتا۔ اس نے ایک لمحے کو میکائل کی طرف دیکھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ صاحبہ، انہیں آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند آیا۔ وہ صرف دھیمے سے شکریہ کہہ سکی۔ ہنوز چہرہ ابھی دوپٹے کے پلو میں چھپا ہوا تھا۔ بیٹا، آپ کیا کرتی ہیں؟ میں؟ اچانک کیے گئے اس سوال پر وہ ٹھٹک گئی، ایک لمحے کو جیسے خود بھی بھول گئی کہ وہ کیا تھی اور کیا کرتی تھی۔ میں ایک فنکار ہوا کرتی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں پر نظر ڈالی جن کا رنگوں سے بہت گہرا رشتہ تھا۔ ہوا کرتی تھیں یا اب بھی ہیں؟ میکائل غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کو تو علم نہیں، مگر آپ نے پوچھا تو یوں لگا جیسے شاید اب بھی ہوں۔ بہت عرصے بعد اپنے ہنر کا ذکر کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہونٹ بے اختیار مسکرا اٹھے ہیں۔ میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں۔ مجھے یہ ادبی، شاعرانہ اور فنکارانہ خیالات زیادہ سمجھ نہیں آتے، مگر اس گاؤں کی پہلی فنکار لڑکی کا ہنر ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ نے صرف رنگ ہی دیکھنے ہیں تو آسمان میں قوس قزح دیکھ لیجئے، کیونکہ آپ کے مطابق آپ کو تخلیق کی سمجھ نہیں آئے گی۔ شہاب الدین نے بے اختیار میکائل کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ہاتھ منہ کے سامنے لے آیا تھا۔ دیکھیے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے، جیسے مجھے سیاست کی سمجھ ہے ویسے آپ کو رنگوں کی۔ معذرت کے ساتھ، مگر میں اس سیاست کو بھی سمجھتی ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے دور میں حکمرانی کرتی تھی۔ یقیناً، مگر ہم آج میں رہ رہے ہیں، اس لیے آج کی سیاست کی بات ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ نے درست فرمایا۔ میں واقعی اس سیاست کو نہیں سمجھتے جس میں آپ کمال رکھتے ہیں۔ شہاب الدین مسکرا بھی نہ سکے، اس کا انداز ایسا نپا تلا ہوا تھا۔ لیکن میں سننا چاہتا ہوں صاحبہ، آپ جتنے سمجھ رکھتی ہیں مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے سیاست میں کبھی تاج نہیں دیکھے، ذمہ داریاں دیکھی ہیں، لشکر نہیں دیکھے، بلکہ ان فیصلوں کا بوجھ دیکھا ہے جو ہزاروں زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ یہی بات میں اس سردار کو سمجھانا چاہتا ہوں بیٹا، مگر یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، آپ کو انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میکائل خاموشی سے شہاب الدین کو دیکھتا رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ سردار اپنے نفس کو قابو میں رکھنے سے ڈر رہے ہیں، گدی کے بعد آنے والی طاقت سے ڈر رہے ہیں۔ وہ ابھی خاموش تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال قوت کردار کے مالک تھے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی ان کے راستے سے ہٹ جاتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ جو اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھتے ہیں وہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ واللہ شاباش ہے تم پر بہو، اللہ تمہاری سمجھ میں اور برکت عطا فرمائے۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ ایک بات اور بھی ہے خان، میکائل کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ سرمئی آنکھیں بغیر پلک جھپکے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ میری سماعت حاضر ہے صاحبہ، شہاب الدین کی محنت رنگ لانے والی تھی۔ اگر کوئی صحیح آدمی اپنی جگہ چھوڑ دے اور اس کی جگہ کوئی کمزرف یا نالائق شخص آ بیٹھے تو اس کی برائیاں پورے معاشرے کو بھگتنا پڑتی ہیں، پھر انسان عمر بھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، مگر پچھتاوا اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ کھڑی ہو گئی اپنی الوداعی کلمات بولنے کے لیے۔ معذرت مگر مجھے اب اجازت دیجیے، کچھ کام باقی ہے میرے۔ وہ شہاب الدین کے پاس سے گزرنے لگی مگر ان کے کھڑے ہونے پر جانے میں تاخیر کرنے لگی۔ تم انصاری کا فخر ہو اور بننے والی ہو میکائل جبل خان کا بھی۔ شہاب الدین کے الفاظ اس جیسے اس کے دل میں اتر گئے۔ وہ شکریہ کہہ کر چلی گئی۔ کتنے عرصے بعد اس نے اپنے باپ کے نام کے ساتھ کوئی اچھی بات سنی تھی۔ تم انصاری کا فخر ہو اور بننے والی ہو میکائل جبل خان کا بھی۔ شہاب الدین کے الفاظ جیسے اس کے دل میں اتر گئے۔ وہ شکریہ کہہ کر چلی گئی۔ کتنے عرصے بعد اس نے اپنے باپ کے نام کے ساتھ کوئی اچھی بات سنی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کھل سی گئی تھی۔ یوں لگا جیسے دن بھر کی ساری تھکن اتر گئی ہو۔ بے اختیار اس نے پلٹ کر شہاب الدین کی پشت کو دیکھا۔ نہیں جانتی کیوں مگر باخدا اس شخص سے مل کر میرے اندر عجیب سی مثبت لہریں دوڑ رہی ہیں۔ وہ خود سے سرگوشی کر بیٹھی تھی۔ تو اب میں کیا سمجھوں میکائل؟ چیئرمین پھر بیٹھا نہیں، اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ صاحبہ نے سیاست کا کہا ہے، اگر وہ مجھے جنگ میں بغیر ہتھیار لڑنے کا کہتی یا بیڑیوں کے جھنڈ میں اپنی اصل شناخت کے ساتھ میدان میں اترنے کا حکم دیتی تب بھی یہ سردار اتنی جرأت نہ کرتا کہ انکار کر دیں۔ شہاب الدین بے اختیار ہنس پڑے۔ باخدا میرے ہر اندام کو بغاوت کرنے کو معقول وجہ مل جائے گی اگر میں اس لڑکی کو کبھی رد کرنے لگا۔ ہائے میرے چھوٹے میکائل، مجھے تو کبھی گمان بھی نہ تھا کہ تم ایک لڑکی کے لیے اتنے اطاعت گزار ہو جاؤ گے۔ گاؤں والے صحیح کہتے تھے کہ تم واقعی ایک عورت سے ہار گئے ہو۔ میرے لیے یہ ہار نہیں اقرار ہے۔ اس نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ لیکن ایک بات آپ بھی یاد رکھیے، اگر اس نے مجھے آپ کے سپرد کیے ہوئے تخت و تاج کو چھوڑ دینے کا کہا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اقتدار کو پلٹنے والا بھی میں ہی بنوں گا۔ چند لمحوں کے لیے وہ وقفہ کرنے لگا جیسے اس کو سوچنے کا وقت دے رہا ہو۔ سو احتیاط سے چیئرمین صاحب۔ اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی اتر آئی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیاست کرنے کی مثال دے چکی ہے اور میں اس کی اس نصیحت کو کسی کی خواہش یا مقصد کے لیے قربان نہیں کرنے دوں گا۔ شہاب الدین نے گہری سانس لی، پھر مانی خیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ تو آخر کار مجھے تمہاری کمزوری مل ہی گئی میکائل۔ وہ کمزوری نہیں، میری حد ہے، اس نے تصحیح کر دی، اور میرا ایمان ہے کہ انسان اپنی حدوں کی حفاظت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ شہاب الدین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جواب دیتا تو بات مزید بڑی بی بی۔ ہیبتناک آواز پوری حویلی میں گونجی۔ قدموں میں ایسی تیزی تھی کہ سیڑھیوں پر کئی بار اس کے پاؤں انجر پنجر ہو گئے۔ بی بی جی! دوسری منزل سے نیچے آنے تک سانس بھی اٹک گئی تھی۔ کیوں چیخ رہی ہے؟ رشیدہ اپنے کمرے سے نکل آئی۔ انیلا بیٹی، وہ کمبخت اب بول بھی۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کی قسم بڑی بی بی، خود چل کر دیکھیں۔ رشیدہ اپنی دکھتی ایڑیوں کو بھلاتی ہوئی دوسری منزل پر انیلا کے کمرے کی طرف سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دروازہ دھکیلا۔ انیلا! زمین پر اس کے بکھرے وجود کو دیکھ کر ایک ناگہانی پکار اس کے منہ سے نکلی تھی۔ میری بچی، تو ادھر آ، میرے ساتھ اسے اٹھا دے۔ شاکرا ان کے ساتھ انیلا کو اٹھانے میں پوری قوت لگا رہی تھی مگر بے سود۔ بی بی، ہم سے نہیں اٹھ رہی، کسی مرد کو بلا لیتے ہیں۔ وہ بار بار ان کے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی۔ جا جلدی جا کر خان جی کو بلا لا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر وہ انیلا کے چہرے کو تھپ تھپانے لگی مگر اگلا بول اس کی زبان پر آ کر رک گیا۔ جب نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، اس نے اس کے گلابی گالوں کی ہلدی کے مانند زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کے باریک لب سوج چکے تھے اور ان میں نیلاہٹ اتر آئی تھی جیسے وہ مدتوں سے کسی شدید تکلیف میں مبتلا رہی ہو۔ انیلا بٹیا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے اس کی ہتھیلی سے ہلائی تو معلوم ہوا اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے، یعنی اسے بے ہوش ہوئے بھی کافی وقت گزر چکا تھا۔ پروین، کہاں مر گئی ہے تو؟ ادھر آ ٹپک۔ اس کی آواز زکام زدہ اور کپ کپاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اچانک کیا ہو گیا تجھے انیلا؟ اتنے دنوں سے تجھے دیکھا بھی نہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی سجیلا نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر اس کے سسرال گئے بھی تو آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ وہ خود سے احتساب میں مگن ہوئی۔ جی بی بی جی، آپ نے بلایا تھا؟ پروین، انیلا کو کیا ہوا ہے؟ تو ہی اس کے لیے کھانا لے کر آتی تھی نا؟ ہاں جی، کھانا تو میں ہی لاتی تھی انیلا بٹیا کے لیے۔ وہ بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ مجھے یہاں درد ہو رہا ہے۔ پروین نے پیٹ کے کنارے پر ہاتھ رکھے تھے۔ اور یہ کب سے ہو رہا ہے؟ تیرے منہ میں چھالے پڑ رہے تھے کہ تو نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ آپ کو تو سجیلا بی بی نے بتایا تھا مگر آپ نے انہیں بے عزت کر کے خاموش کر دیا۔ میں بھی ڈر کے مارے کچھ نہ بول سکی۔ بکواس بند کر،
جا کر کسی مرد کو بلا۔ وہ شاکرہ تو جیسے سو گئی ہے، وہ باہر نکلی بھی نہیں تھی کہ واپس آئی۔ کیا ہوا؟ خان جی اور زرک بابا آ گئے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنی جلدی بھی کیا تھی کہ یوں؟ آدھی بات خان کے منہ میں ہی رہی جب اس کی نظر زمین پر پڑے انیلا کے بے جان وجود پر پڑ گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ تایا مجھے جگہ دیں، مجھے انہیں اٹھانے دیں۔ زرک نے اپنی آستینیں چڑھائیں اور انیلا کو نہایت احتیاط سے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ خان جی کیا ہو گیا اسے؟ رشیدہ ان کے کندھے سے بے سود سی لگی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے، اسے ہم ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ تو میں یہاں کیا کروں گی؟ میں بھی اپنی بچی کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ ان سب سے پہلے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پروین انیلا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی جو بھی بستر پر پڑی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب ہسپتال کے ایمرجنسی روم کے باہر ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا انہیں؟ ڈاکٹر باہر نکلا تو زرک خان فوراً اس کے پاس آیا۔ آپ کی مریضہ کافی عرصے سے اپینڈکس کے درد میں مبتلا تھی، جس کی سرجری میں تاخیر تو ہوئی ہے، مگر کرنا ضروری ہے۔ آپ سب کی بے دہانی نے اس بچی کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے۔ اس وقت اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ گر چکا ہے۔ دعا کریں کہ وہ سنبھل جائے، پھر ہم اگلا قدم اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر ایک ہی سانس میں کیا ہوا کیا نہ ہوا کہہ کر ان پر گزر گیا۔ تجھے اپنی اولاد سے بھی اتنی بھی لا علمی نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ خان جی بس کر دیں، ہر بات کا الزام ہمیں ہی دیتے رہتے ہیں۔ تجھے انصاری کی بیٹی سے انتقام لینے کی منصوبہ بندیوں سے فرصت ملے تب نہ، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھے گی۔ غصے سے اس کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ ذرا خان تم سجیلا کو بلا لو۔ کیا ضرورت ہے اس زبان دراز لڑکی کے آنے کی؟ خان جی میں ہوں نا یہاں اپنی بیٹی کا خیال رکھنے والی۔ وہ لڑکی بھی انیلا کی بہن ہے رشیدہ بیگم، اور آپ کی بھی کچھ لگتی ہے، خود تو چل بھی نہیں سکتی، اس کا کیا خیال رکھیں گی؟ تو پروین اور شاکرہ بھی تو یہی ہے نا، تو نے انہی دونوں کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا، تبھی آج وہ ہسپتال کے بستر پر پڑی ہے۔ لیکن بس بہت ہو گیا، اس نے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ تایا ان کا نمبر نہیں لگ رہا، مجھے گاؤں جانا ہوگا، بھائی کو بھی اطلاع دینی پڑے گی۔ خان اشفاق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ ایسے ناراض مت ہوا کریں نا، وہ میری بھی تو بچی ہے خان جی، اس طرح غصہ کر کے آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آئیے میرے ساتھ یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ ان کے بند مٹھی پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں بینچ کی طرف لے جانے لگی۔ شام کے سائے اترنے لگے تھے۔ شہر کی تیز رفتار زندگی میں آج گاؤں کے بہت سے لوگ انیلا کے لیے ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے سجیلا بھی اپنے شوہر زریاب اور بہنوئی زوریز کے ساتھ آئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، وہ یکدم کھڑی ہوئی۔ واپس بیٹھ جاؤ سجیلا، زریاب نے اسے روک لیا۔ میں نے اپنی اس سنگ دل ماں سے کہا بھی تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر انہوں نے کان تک نہ دھرا، انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ ابھی تماشا مت بناؤ، سمجھی؟ زبان کو لگام دو۔ زریاب خان میری بہن میرے سامنے ہسپتال کے بستر پر پڑی ہے، میرے راستے سے ہٹ جائیں ورنہ میرے منہ سے کچھ ایسا نکل جائے گا جس پر بعد میں مجھے خود افسوس ہوگا۔ جمع آنسو اس کی خوبصورت نتھ کے قریب آ کر بہنے لگے تھے۔ تم بولنا شروع کرو، تیری گالیاں بھی ہندوستان کا ترانہ سمجھ کر سن لوں گا۔ زر آپ کا مذاق سوچ رہا ہے نا؟ اس کے سینے سے لگ گئی۔ انیلا باجی نے کتنا کچھ سہا ہے، مجھے یہاں دکھ ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ لیا۔ وہ کبھی بولتی ہی نہیں زریاب، اگر آج اس کی لاش بھی نکلتی نا تب بھی میری ماں کو فرق نہ پڑتا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس نے ہر لمحہ مجھے یاد کیا ہوگا، مگر میں وہاں نہیں تھی۔ اچھا بس نا، اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب ہم یہاں ہیں، ہم بھابھی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ زریز لالا، تم اور ہم سب مل کر ان کا خیال رکھیں گے۔ لیکن اماں ایسا نہیں ہونے دیں گی۔ لالا کو دیکھو، وہ جتنے ضبط سے کھڑے ہیں، تمہیں لگتا ہے وہ اب کسی کو بھی خاطر میں لائیں گے؟ لالا کو دیکھو، وہ جتنے ضبط سے کھڑے ہیں، تمہیں لگتا ہے وہ اب کسی کو بھی خاطر میں لائیں گے؟ دیوار سے کمر ٹکائے خاموش کھڑے زریز کو وہ دیکھنے لگی، جس نے اپنے اوپر خاموشی کا حصار طاری کر رکھا تھا۔ آپ کے لالا تو ہمارے ساتھ آنا بھی نہیں چاہتے تھے، آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں سر۔ تم ہو ہی بیوقوف، تمہیں بنانے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ سجیلا سے اس کو ایک لمبی گھوری ملی تھی۔ صحیح کہا آپ نے، میرے اوپر والا حصہ خالی ہے، تبھی تو اپنی عزت نفس کچل کر آپ کے لیے آئی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ تو میں بھی تو پیار اس پگلی سے اتنا ہی کرتا ہوں۔ وہ اس کی نتھ کے ننھے سے گھنگرو کو چھیڑنے لگا۔ شہد کی مکھی نے آخر مٹھاس کے پیچھے ہی تو آنا تھا۔ بس باتیں کروا لیں آپ سے زریاب خان، ابھی دور ہو جائیں، میرا باپ بھی یہیں کھڑا ہے۔ کوئلہ بننے دو اپنے باپ کو، انہوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی کہ تجھے مجھ سے الگ کر دیں۔ میں الگ بھی ہونا چاہوں تو بات ہے نا۔ ارے ماشاء اللہ، خدا نے میری بیوی کو کیسے شیرینی عطا کی ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میرا تم سے یہ 3 سال دور رہنا قدرت کا بالکل صحیح فیصلہ تھا، ورنہ تمہیں پا کر میں اتنا شکر گزار نہ ہوتا۔ سوتے سوتے بے رخ پلٹنے لگوں اور تمہیں اپنے قریب پا کر دیکھوں تو من کر رہا ہے اللہ کے نام پر اپنا آپ ہی قربان کر دوں۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ میں زوریز لالا کے پاس جا رہا ہوں، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کوئی تماشا مت کرنا۔ نہیں کرتی۔ وہ سامنے سے ہٹا تو اس کو اپنا باپ دیکھنے لگا۔ بہت شدت سے چاہا تھا کہ جا کر اس کے دست شفقت کے بھرے لمس کو اپنے سر پر محسوس کرے، مگر یہ خواہش ہی رہی، اور کب تک رہنے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ والدین نعمت ہوتے ہیں، مگر ہر نعمت اپنے ساتھ زحمت بھی لاتی ہے۔
کبھی اولاد میں تفریق، کبھی بچوں پر بے اعتباری، کبھی اپنی ناکام خواہشوں اور انا کا ملبہ ان کے معصوم کندھوں پر ڈال دینا، یہ سب مل کر اس نعمت کو زحمت بنا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان اس زحمت سے نجات کی دعا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جن سے نجات مانگنی ہے ان کے لیے بد دعا کرنا بھی دل گوارا نہیں کرتا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ میکائل ابھی ہسپتال پہنچا تھا۔ چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے، جبکہ ہاتھ میں وہی تسبیح تھی جس کے دانے گھماتے گھماتے وہ تھک چکا تھا۔ دو ٹولیاں بنی ہوئی تھیں۔ ایک جانب آپریشن روم کے سامنے خانش پاک، رشیدہ اور زرق کھڑے تھے، جبکہ دوسری جانب سجیلا کے ساتھ اس کا شوہر زریاب اور زوریز خان خاموش کھڑے تھے۔ معاف کیجیے گا، آج حکومتی کارکن دوبارہ آ گئے تھے، اس لیے وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ وہ خانش پاک کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہے ابھی؟ خانش پاک نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ آپریشن چل رہا ہے۔ میکائل نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ رشیدہ کی طرف بڑھا جو کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میکائل، مجھے علم ہی نہیں تھا کہ اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے۔ گلے میں منجمد ہوئے لفظ آخرکار پگھلنے لگے تھے۔ اندر ڈاکٹر موجود ہیں، انیلا ٹھیک ہو جائے گی اور اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ خان جی بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ ایک بچے کی موت سے ابھی تک سنبھلی نہیں، دوسرے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں صرف ایک ماں کی بے بس مامتا تڑپ رہی تھی۔ پریشان نہ ہوں، یہ بتائیے کچھ کھایا بھی ہے؟ بھائی، میں نے کہا تھا کہ کچھ منگوا لیتے ہیں مگر انہوں نے صاف منع کر دیا۔ میرے حلق سے تو پانی بھی نہیں اترا بیٹا، میں کیسے کچھ کھا سکتی ہوں؟ تم جاؤ ذرا خان، سب کے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ۔ جی بھائی، اللہ پر یقین رکھیں، وہ سب بہتر کر دے گا۔ اس نے نرمی سے رشیدہ کے ہاتھ دوبارہ اس کی گود میں رکھے اور آہستہ سے چھوڑ دیے۔ میکائل صاحب، اٹھا لیجیے مجھے، میں مذاق کر رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جبل چچا کی موت دشمنوں نے ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے کروائی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اندر سے بے شمار آوازیں بیک وقت اٹھ رہی تھیں۔ تم پاگل نہیں ہو، یہ تو میں جانتا ہوں۔ اب اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس ندی میں گرنے سے بچا لوں تو مجھے یہ بتاؤ، نیم حکیم کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے دیکھا تھا تم نے اس کے گلے پر کانچ کی نوک رکھی تھی۔ میکائل صاحب، اٹھا لیجیے مجھے، میرا ہاتھ پھسل رہا ہے۔ وہ جھکا، اس کی کلائی کو اور مضبوطی سے تھامنے لگا۔ بول دو حارث، ورنہ۔ اس لڑکی کا وجود لٹک رہا تھا جو کسی بھی وقت اس گہرے پانی کو حصہ بن سکتا تھا۔ نیم حکیم نے عباس آئیں کو دھمکی دی تھی۔ کیوں؟ مجھے اوپر کھینچ لے بھائی صاحب۔ تم جانتے ہو نا، اس ندی میں کھیتوں سے آبپاشی کا پانی گرتا ہے۔ فصلوں میں کسانوں نے کیڑے مار دوائی ملائی ہے، وہی زہر تیرے جسم کو بھی سڑا کر رکھ دے گا۔ اگر ڈوبنے سے بھی نہ مرا تو اس زہریلے پانی سے ضرور مر جائے گا۔ جبل چچا کو مارنے کے لیے ابا نے اسے نیم حکیم سے زہر بنوایا تھا۔ ایک ہی سانس میں اس نے سچ کو آگ سا اگل دیا۔ اس کی ٹانگیں مسلسل بے ترتیب بے قابو لٹکے ہوئے حرکت کر رہی تھیں۔ اس خوبرو نوجوان کی نیلی آنکھیں پہلے سرخ ہوئیں، پھر ان میں آنسو بھر آئے اور اگلی لمحے ایک ایک قطرہ اس ندی میں گرتا چلا گیا۔ آگے بول، اس بار وہ غرایا تھا۔ وہ ابا کو دھمکی دے رہے تھے کہ اگر انہیں جبل چچا کی زمینوں میں حصہ نہ ملا تو وہ ابا کے سارے راز کھول دیں گے۔ تو تمہیں یہ سب پہلے سے معلوم تھا اور گاؤں والے تمہیں معصوم، بے ضرر اور معذور سمجھتے رہے۔ جبل چچا کہتے تھے شاطر اور قابل لوگ سب کو پاگل لگتے ہیں، میں تو بہادر بھی ہوں۔ نیم حکیم اب کبھی عباس آئیں کو دھمکی دینے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تم بیوقوف بھی ہو حارث خان، وہ چیخا، آستین سے اپنے گیلے چہرے کو رگڑا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم پر رحم کروں گا؟ حارث کی آنکھوں میں خوف اتر گیا۔ تمہارے چچا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ چلو اب تم بھی اسے دنیا میں جا کر ان سے مل لو، کہنا ان سے کہ تیرا بیٹا بہت کمزور ہے تیرے بغیر۔ اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور وہ نیچے گہری ندی میں گرتا چلا گیا جیسے یہی اس کا مقدر تھا۔ پانی کے تیز بہاؤ میں اس کے وجود کے گرنے سے چند چھینٹے بے نظمی سے اچھلے اور پلٹ کر اس کے چہرے پر آ لگے۔ حارث ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، جان بچانے کی بھرپور کوشش، مگر ندی کا بہاؤ بے حد تیز تھا۔ میکائل صاحب، آخری کوشش، آخری آواز۔ اس کی نظریں دور تک صرف اسی کا تعاقب کر رہی تھیں۔ مجھے بچا لیجیے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی یقین زندہ تھا۔ وہ پھرتیلا تھا اور شاطر بھی۔ اس تیز بہاؤ میں بھی ایک باہر نکلی ہوئی جڑ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میکائل صاحب، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں۔ وہ مسلسل اسے پکار رہا تھا۔ ابا کہتے ہیں آپ کے ہاتھ کبھی غلط کام نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے آپ کو مکاری سے پالا ہے۔ وہ بہادر نہیں تھا، منہ پھٹ تھا۔ مجھے بچا لیجیے، ہم آپ کو ابا کے سارے راز بتا دیں گے۔ کسی کا سگا نہیں بننے والا تھا، یہ تو واضح ہو گیا تھا۔ میکائل کنارے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا جو کسی بھی لمحے اس جڑ کے ٹوٹنے کے بعد پانی کی بے رحم رفتار کا حصہ بن سکتا تھا۔ اور کیا کہتا ہے تیرا ابا سائیں؟ اس کی گرجدار آواز پر ابھی حارث خان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میکائل صاحب، مجھے بچا لیجیے، آپ کو جبل چچا کا واسطہ ہے۔ حارث خان، تنبیہ دی گئی۔ انجمن چچی نے کیا آپ کو دوسروں کی مدد کرنا نہیں سکھایا؟ میکائل صاحب، اماں کہتی ہیں وہ تو فرشتہ تھیں۔ میکائل کا ذہن جیسے سن ہو گیا تھا۔
وہ حیران تھا کہ موت کے دہانے پر کھڑا یہ لڑکا اب بھی اپنی معصومیت اور چالاکی کو ایک ساتھ استعمال کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو انجمن ماں نے یہ بھی کہا تھا کہ شیطان کبھی فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ نیلی آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ تمہارے بدذات باپ نے مجھے بھی فرشتہ رہنے نہیں دیا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ خان اشفاق کو تم پر بہت ناز ہے نا حارث خان؟ اس کے لبوں پر ایک بے رحم مسکراہٹ ابھری۔ آج میں تمہیں اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا جیسے یہ کرنا آسان نہ ہو، اور پھر اگلے لمحے کنارے پر پڑی اینٹ اس نے اٹھائی اور پوری قوت سے اس جڑ پر دے ماری جسے حارث نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ جڑ ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ حارث کی ہاتھ بھی چھوٹ گیا۔ اس کا کم عمر وجود ندی کی بے رحم لہروں کے حوالے ہو چکا تھا۔ آگے جا کر ندی کی گہرائی اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ شاطر دماغ رکھنے والا وہ لڑکا اب پانی کی پرزور موجوں میں قید ہو کر بہتا جا رہا تھا۔ میرے باپ کا پہلا انتقام پورا ہوا۔ میکائل دیر تک وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ ایک ہاتھ پر ابھی حارث کی گرفت کی لمس باقی تھی۔ اس کے اندر جیسے آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ قریب کھڑے سفیدے کے موٹے تنے پر اپنا ہاتھ پوری طاقت سے مارنے لگا۔ ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ ابا! آواز ٹوٹ گئی۔ کیوں اعتبار کر لیا تھا آپ نے اس انسان پر؟ اس دن وہ سبز ندی گواہ بنی تھی کہ چھوٹے میکائل نے کس اذیت کے ساتھ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اپنی حکمت سے ظالم کو بھی اس کی اپنی بچھائی ہوئی چالوں میں الجھا دیتا ہے۔ اگلی صبح چھوٹے میکائل نے جو دیکھا وہ اس کی ہر توقع سے مختلف تھا۔ بھائی اب کہاں کھو گئے ہیں؟ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ زرع خان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اضطراب میں تسبیح کا ایک ایک دانہ گھمانے کے بجائے کئی دانے ایک ساتھ اپنی انگلیوں کے درمیان گھما رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بچے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں باہر جا رہا ہوں، آپریشن ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ زرع خان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو بالکل ٹھیک تھے۔ آپریشن کو ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ انیلا کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ آپ مل سکتے ہیں مگر زیادہ بات مت کیجیے گا۔ نرس اسٹیل کی ٹرے میں اپنا سامان لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سجیلا نے اندر آنے میں پہل کر دی۔ وہ بستر پر پڑی تھی۔ اس کی رنگت پر جیسے سورج کا گرہن لگ گیا تھا۔ بہن کو دیکھ کر سجیلا کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ آواز دبانے کے لیے اس نے فوراً اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا، مگر پھر بھی اس خاموشی میں ایک دراڑ سی پڑ گئی۔ انیلا نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ سجیلا، اس کے لب بمشکل ہلے تھے۔ میری پیاری بہن۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی اور اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ ثبت کر دیا۔ انیلا میری بچی۔ وہ کچھ اور کہنے ہی والی تھی کیونکہ وہ صرف اپنی بہن سے کہہ سکتی تھی، مگر رشیدہ تیزی سے اندر آئی اور جھپٹ کر انیلا کو اپنے سینے سے لگایا۔ اماں پیچھے ہٹ جائیں۔ کتنا ڈرا دیا تھا تو نے مجھے۔ رشیدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ اماں ابھی اس کا آپریشن ہوا ہے، معمولی بخار نہیں اترا، مہربانی کریں پیچھے ہو جائیں۔ رشیدہ بار بار اس کے چہرے کو چھو رہی تھی جسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ ہوش میں آئی ہے۔ رشیدہ ادھر آؤ تم۔ خان اشفاق اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ خان جی، اس سجیلا کو میری بیٹی سے دور کرو۔ اماں بس کر دینا، ہاتھ جوڑتی ہوں، بس کر دیں۔ سجیلا۔ اس کی آواز پہلی بار بلند ہوئی، مگر خان اشفاق کی دھاڑ اس پر بھی بھاری تھی۔ تم دیکھ نہیں رہی؟ وہ بھی تو پریشان ہے، ماں ہے اس کی، تم یہ کیسا برتاؤ کر رہی ہو؟ دیکھا ہے تم نے اپنے انداز کو؟ باہر کھڑے زریاب اور زریز نے بھی کھلبلی محسوس ہوتی فوراً کمرے میں قدم رکھا۔ ابا سائیں، آپ کو میرا دکھ رہا ہے؟ آپ بس ایک احسان کر دیں ہم پر، خدا کے لیے ہم بہنوں کو اپنی نفرت ہی دیتے رہیں۔ آپ کی بیوی کی یہ محبت نفرت سے بھی زیادہ قیمت مانگ رہی ہے جسے ہم پہلے ہی ادا کر چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ بستر پر پڑی خالی نگاہوں والی لڑکی نے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ بھورے گندمی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ مرد جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اس کے ہونٹ اینٹوں کی بھٹی سے اٹھتے دھوئیں کے مانند بے رنگ ہو چکے تھے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے گہرے ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے قیامت صغریٰ صرف اسی ایک شخص پر برپا ہوئی ہو اور وہ ہر احساس سے عاری ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اپنی عورت کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ہسپتال آنے کے بعد اس نے لب کھولے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اس فیصلے پر سوال اٹھانے کے لیے کسی کی زبان نہیں ہلے گی، ورنہ میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا کر گزروں گا۔ یہی آواز سننے کے لیے وہ بے زبان لڑکی 3 برس تک بن آب کے تڑپتی مچھلی کی طرح ترستی رہی۔ تو ہوتا کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ رشیدہ کی آواز وہی 3 سال پرانی تلخی لیے گونجی۔ یہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے۔ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے۔ زوریز کی آواز بدستور دھیمی مگر پتھر جیسی مضبوط تھی۔ پوچھ لیجیے اس سے، اگر یہ برداشت کر سکے تو آپ کی خواہش کے مطابق میں اسے اسی وقت طلاق دے سکتا ہوں۔ نہیں۔ بستر پر پڑی بیمار کمزور لڑکی کا یہ کمزور سا انکار صرف سجیلا کے کانوں تک پہنچ سکا۔ اگلے لمحے اس نے دیکھا اس بیمار لڑکی کی آنکھیں خاموشی سے برسنے لگی تھیں۔ کتنی شدت سے وہ چاہ رہی تھی کہ سامنے کھڑا وہ سنگ دل آدمی ایک بار ہی صحیح اسے دیکھ لے، مگر اس کی نظریں ابھی رشیدہ پر جمی ہوئی تھیں۔ زریز لالا، سجیلا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
बता दीजिए, मैं आपकी बेटी को हमेशा के लिए आज़ादी दे सकता हूँ। फिर आप इसे अपने सीने से लगा लीजिए या किसी शहजादे जैसे दुल्हे के साथ रुखसत कर दीजिए, या अगर कोई हमारी तरह घर दामाद बनने का हौसला रखता हो तो वो भी बना दीजिए। अपने दोनों हाथ एक दूसरे में पेवस्त करते हुए बोल रहा था। फैसला आपके हाथ में है, आप जो चाहेंगी वही होगा। रशीदा ने एक नज़र अनीला को देखा, फिर वो आहिस्ता से उसके करीब आई। मेरी चंदा, उसने उसके बाल सहराए। इसे कह दो कि तुम्हें छोड़ दे। वो आज तो अपनी बेटियों का दिल रखती मगर नहीं। ये तुम्हारे छोटे हारिस के खून का कर्जदार है। ये अंसारी का बेटा है, मेरे बेटे के कातिल का बेटा है तुम्हारा शौहर। मैं जानती हूँ मेरी बेटी मेरा मान रखेगी, है ना? अम्मा चुप कर जा लड़की, उसने सजीला को डांट दिया। बोल अनीला, तुझे अपनी माँ नहीं चाहिए? रशीदा, खानिशफाक की आवाज़ बुलंद हुई। लाला। ज़रियाब भी कुछ बोलने वाला था मगर ज़ोरेज़ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अनीला बाजी सजीला उसके सरहाने आ बैठी। आप अम्मा की बात मत सुने, मुझे बताएं कि आप मेरे साथ अपनी छोटी बहन के साथ मेरी बड़ी जेठानी बनकर चलना चाहेंगी? अनीला ने बहुत आहिस्तगी से सर इस बात में हिला दिया। बकवास बंद कर, पटियाँ ना पड़वाओ इसे। रशीदा तकरीबन चीख उठी। मेरी बेटी सिर्फ मेरे साथ जाएगी। उन्होंने पहले ही अपना जवाब दे दिया है ना अनीला बाजी। मैं जानती हूँ ये अपनी माँ को मायूस नहीं करेगी। बोल, सबको डंके की चोट पर बता दे कि तो अपनी माँ की मानती है तो मेरे साथ हवेली जाएगी। इस बार भी उसका सर इस बात में हिल गया। देख लिया? रशीदा ने फातिहाना अंदाज में सजीला को मुखातिब किया। आप सब ने देख लिया? ये सुनवाई ज़ोरेज़ खान को हो रही थी। अम्मा ऐसा ना करें, इस तरह से जज्बाती मत कीजिए, वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती है। सजीला बेबसी से कहने लगी। किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा था। उनकी अनाएँ अदावतें अनीला से कहकर ऊपर की चीज़ों में आती थीं। बाजी, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप अपने दिल की बात कह दीजिए। क्या आप ज़ोरेज़ भाई की ज़िंदगी में वापस आना चाहती हैं? उसका सर इस बात में हिल गया, बग़ैर एक लम्हा ज़ाया किए भी। सामने खड़ा वो मर्द जो उसका शौहर कहलाता था अपनी मुट्ठियाँ भींचने लगा। उसकी बीवी अपना फैसला आज भी अपनी ज़बान से ना कह सकी थी। वो आज भी अला मियाँ की गाय थी। आंसू थे कि मुसलसल बह रहे थे। सूखे हुए होंठ ख़ज़ां रसीदा पंखड़ियों की तरह लरस रहे थे। जो हाथ सजीला के हाथ में था वो मुसलसल कांप रहा था। वो किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। ज़ोरेज़ उसके करीब आया। सजीला एक तरफ हट गई। उसके भारी वजूद के सामने जैसे बाकी दुनिया मादूम हो गई। गुसीले चेहरे वाली आंखें बेबस शिकवा कुना निगाहों से जा टकराईं। वो कुछ ना बोला, सिर्फ देखता रहा। मगर वो समझ सकती थी, वो कभी उसकी महबूब बीवी रह चुकी थी। वो भी वही सवाल पूछ रहा था जो सब पूछ रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ खामोशी बोल रही थी। उसने नफ़ी में सर हिला दिया था। उसने उसके साथ रहना चुन लिया था। वो इनकार कर चुकी थी। ज़ोरेज़ ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी तूफ़ान को आराम आ गया हो। अपना हाथ बढ़ाकर वो उसके पेशानी पर अपना हाथ रख चुका था। 3 साल के बाद ये उसका पहला लम्स था। उसकी सिसकियाँ बेकाबू होने लगीं, मगर वो उन्हें नज़रअंदाज करता हुआ सीधा खड़ा हो गया था। हम तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जा रहे हैं। वह सजीला की तरफ मतवजह हुआ। क्यों नहीं भाई साहब? वो शिद्दत जज्बात से रोती थी। यही तो बाजी भी चाहती है। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं ये? रशीदा शोला बने आगे बढ़ने ही वाली थी कि खानिशफाक ने उसकी कलाई थाम कर उसे कमरे से बाहर ले गया। कमरे के किनारे पर खामोश खड़ा मिकाइल आगे बढ़ा और ज़ोरेज़ के कंधे पर हाथ रख दिया। उसके पेशानी पर पड़े बलों का जाल मिकाइल साफ देख सकता था। अंसारी साहब ने अपने आंगन में हीरे पाले हैं। ज़ोरेज़ को मर्जीना की याद आई थी बहुत शिद्दत से। गुलई, हम सब में वो कीमती पत्थर है सरदार, जो तिलिस्मों को भी मात दे सकती है। रूबी का वो हीरा जिसे बादशाह अपनी सुनहरी ताज की तीसरी आंख बनाने की आरजू रखते हैं। वो फ़ैरोज़ा है जिसे लोग किस्मतें पलटने की उम्मीद में अपनी उंगलियों की जीनत बनाते हैं। सिर्फ यही नहीं ज़ोरेज़ खान, सरदार के लब इस बार भी और भी गहरे अंदाज में खम हुए, जैसे माजी और मुस्तकबिल के दरमियान उलझी हुई यादों ने उसे कुछ लम्हों के लिए ताउन दे दी हो। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी गुलई आसमान से गिरा हुआ वो तिलिस्मान है जो अली बाबा के गार तक पहुँचने का रास्ता दिखाता है, तो भी गलत ना होगा। अली बाबा का गार? ज़ोरेज़ ने सवाल कर डाला। वो इस फ़लसफ़े को समझना चाहता था। गार ही तो है। मर्जीना नाम की लड़की को तस्खीर करना इस दुनिया की मुश्किल तरीन इबादतों में से एक है। वो जिस अंदाज से इकरार कर रहा था, ज़ोरेज़ ने हल्का सा तबस्सुम किया, मगर फिर उसकी पेशानी पर शिकने लौट आईं। समझ नहीं आती सरदार, इतना अरसा तो नहीं गुजरा। गुलई कब से आपकी ज़िंदगी में ये जगह लेने लगी, और वो भी जिस हैसियत से आपके निकाह में आई है? मुनासिब अल्फाज तलाश करने के लिए वो धीरे से अपने ज़मरुद की अंगूठी पहनने वाले हाथ को दाढ़ी पर फेरने लगा। हमारा तो अकल साथ नहीं दे रहा, सोचते हुए भी, जबकि हमें ज़रिया आपने पहले भी बता दिया था, मगर हम ना उस वक्त यकीन कर पाए ना अब हो रहा है। मिकाइल ने गहरा सांस लिया। समझो, उस ताक रात में पढ़े गए उन ताक नवाफिल की कबूलियत है वो लड़की। ढांचा वही है मगर रूह बदल चुकी है। साहिबा मेरी हर अधूरी दुआ की कबूलियत बनकर आई है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो जैसे खुद ही किसी याद पर चौंक पड़ा। शायद उस रात मेरे सजदों में वाकई बहुत शिद्दत थी। वो अलविदाई मुस्कुरा दिया।
میں چلتا ہوں، اپنی بیوی کا خیال رکھنا، تمہاری بہن آرام سے ہے میرے نکاح میں۔ زوریس چند لمحے گمسم کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، لیکن یہ پہلے کیا کہہ کر گیا زریاب؟ وہ جیسے خواب سے حقیقت میں لوٹا تھا، کھو جو گیا تھا اس آدمی کے پراسراری میں۔ مجھے تو سردار کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا ہے۔ زریاب نے فاصلہ مٹا دیا، وہ رازوں کو اپنے اندر دفن رکھنے والا وہی خفیہ غار ہے جس کا منتر کھل جا سمسم تو ہے۔ زریاب زوریس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر یہ دل جو سینے میں دھڑکتا ہے یہی مختص کرتا ہے کہ کس کے منتر پر وہ غار اپنے پردے ہٹائے گا اور راستے بنائے گا۔ سنیے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جی؟ ایک نرس نے اندر جھانکا۔ آپ میں سے زوریس خان کون ہے؟ زریاب آگے بڑھا۔ آپ بولیں، کیا کہنا ہے؟ جو سفید چادر والے صاحب ابھی یہاں سے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گلئی کل اپنی بھابھی سے ملنے آئے گی۔ زوریس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ زریاب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ان کو ہمارا شکریہ کہہ دیجیے گا۔ نرس اسبات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ باخدا لالا، گلئی کو سردار کسی کی دعا میں ملی ہے۔ ادھر سجیلا اپنی بہن کے پاس بیٹھی تھی۔ دونوں بہنیں دنیا مافیا سے بے نیاز یوں باتیں کر رہی تھی جیسے صدیاں گزرنے کے بعد ایک دوسرے سے ملی ہوں۔ طبیعت کچھ زیادہ خوشگوار تھی، اس لیے وہ اپنی گاڑی میں ایک فارسی کلام لگا بیٹھا۔ من تو شدم، میں تم بن گیا۔ شاید اسی دن جب پہلی بار تم نے میری طرف دیکھا تھا، تو من شدی اور تم میں بن گئی۔ اب میرے وجود میں جو کچھ باقی ہے وہ بھی تمہارا ہے سرمئی صاحبہ۔ من تن شدم تو جان شدی، میں جسم بن گیا، تم میری روح بن گئی۔ اس نے بے اختیاری گہرا سانس لیا۔ روح کے بغیر جسم صرف سانس لیتا ہے، جیتا نہیں۔ تم روح میں گھل چکی ہو۔ گل کمے زرد، میرا پیلا پھول، تاکہ سے نگوید باد ازاں، تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار تبسم ابھرا۔ پھر دنیا کی کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ من دیگرم تو دیگری، کہ میں کوئی اور رہوں اور تم کوئی اور۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب یہ فاصلہ صرف الفاظ میں باقی ہے، حقیقت میں نہیں۔ کئی بار وہ ان سطروں کو سن چکا تھا۔ راستہ کٹتا گیا اور وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہونے لگا۔ ابھی بھی اسی کلام میں وہ محب تھا کہ اچانک گستاخ کولیوں کی تھر تھراہٹ نے بے رحمی سے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ گاڑی کا فرنٹ گلاس چکنا چور ہو گیا۔ وہ بروقت جھک گیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ بارود کی چنگاریاں چاروں طرف بھڑک رہی تھیں۔ وہ ہر سمت سے حصار میں آ چکا تھا۔ اس نے اطراف کا جائزہ لینے کی کوشش کی، مگر ممکن نہیں رہا تھا۔ موبائل نکال کر وہ کسی کو کال ملانے لگا جو دوسری طرف سے جلدی اٹھائی گئی تھی۔ سردار، آواز ابھری، میری بات سنو، حویلی کے گرد پہرا سخت کر دو۔ سردار، یہ گولیوں کی آوازیں میں دیکھ لوں گا، مگر میرے آنے تک مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آخر کس نے یہ ہمت کی ہے۔ میں گارڈز کے ساتھ آ رہا ہوں، آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ شاد علی، مجھے اپنا کہا دہرانا پسند نہیں۔ ایک گولی اس کے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ہاتھ ڈال کر پستول نکالنے لگا۔ لگتا ہے تجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا پڑے گا، وہ گویا ہوا۔ اس کی اس حالت میں بھی وہ غیر معمولی حد تک پرسکون تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی معمولی بات رہی ہو۔ ایک جانب سے فائرنگ کی آوازیں کچھ تھم گئی تھی، مگر یہاں سے نکلنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ مکمل طور پر ہٹ جاتے۔ وہ گاڑی کے دروازے کو ڈھال بنا کر اترا۔ ایک ہی بار میں اس نے اندھا دھند 6 گولیاں چلائیں۔ چند ہاتھ ٹریگر سے چھوٹ کر زمین پر گر کر کچھ لوگ یوں جان بچا کر بھاگے جیسے آسمان سے آگ برسنے لگی ہو۔ اس نے دھڑاک سے وہی دروازہ بند کر دیا، مگر اس کی یہی غفلت جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس نے سمجھا تھا کہ سب بھاگ چکے ہیں، مگر اچانک سامنے سے چلائی گئی ایک گولی اس کے سینے کے قریب آ لگی۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ہاتھ میں پکڑے پستول سے اس نے جوابی حملہ ضرور کیا، مگر اسے یقین نہ ہو سکا کہ گولی چلانے والا گرا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے دوبارہ گاڑی میں پناہ لی اور کسی کو کال کر کے فوراً آنے کا کہا۔ خون فوارے کی طرح ابل ابل کر بہہ رہا تھا۔ درد؟ ہاں، درد پھر سے اس کا ساتھی بن گیا تھا جو برسوں پہلے اس سے روٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتا رہا۔ رات کی تاریکی نے ہمیشہ اذیت ناک داستانوں کو اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا، اور یہ سازش بھی اسی کالی تاریکی کی کوکھ میں جنم لے چکی تھی۔